السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کنگریچولیشنز ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو نیکسٹ گریڈز میں پروموٹ ہو چکے ہیں۔ بیسٹ آف لک ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے ابھی اسپیشل ایگزامز میں اپیئر ہونا ہے۔ اینڈ جسٹ ریلیکس وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ابھی تک بیچارے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا رزلٹ کیسے بنایا جائے گا، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ جیسے 10th کے کمپوزٹ کے اگر کچھ اسٹوڈنٹ ہیں 10th کے ایگزامس دے چکے ہیں، 9th کے آدھے دیے تھے تو لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا، ان کے ایگزامس درمیان میں لٹ گئے۔ اب ان کے ساتھ کیا پالیسی اختیار کی جائے گی، وہ بچے بہت کنفیوزڈ ہیں۔ تو بچے آپ لوگ ریلیکس کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی ایک پالیسی آپ لوگوں کے لیے بھی رکھی جائے گی، اور بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کہ جو بقایا ایگزامز ہیں آپ نے وہ دینے ہیں یا آپ کو بھی پروموٹ کیا جائے گا۔ اور پروموشن دیکھیں، اگر آپ نے 1-2 پیپرز دیے ہیں تو پھر تو پروموٹ آپ کو کیسے کیا جائے گا، وہ تو ریلیکسیشن ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کے ایک آدھ پیپر چلیں کوئی رہتا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ان اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہوں جن کا یہ وقت بالکل فارغ ہے، جن کی یہ چھٹیاں ہیں، ایک بس رزلٹ ان کو پتہ چل چکا کہ اب رزلٹ کیا ہے، بکس پراپر ہے نہیں نیکسٹ گریڈز کی۔ تو آپ لوگ اپنے اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کریں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے اور بہت سنہری ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اتنا لانگ پیریڈ مل رہا ہے، ورنہ چھٹیاں بہت کم ہوتی ہیں، اور چھٹیاں جو ہوتی ہیں ان میں بھی آپ کو ٹاسک ملا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے کر کے لانا ہے۔ تو یہ چھٹیاں تو آپ کے پاس بالکل فارغ ہیں، آپ نے اپنے اس وقت کو اچھے سے استعمال کرنا ہے تاکہ زندگی کی کسی مقام پہ آپ بھی کہیں کہ اف یہ وبا میرے کام آ گئی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنا یہ چینل ای پوائنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لرن اباؤٹ ریلیجن، اپنے دین کے بارے میں سیکھیں، کیونکہ عام روٹین میں دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ قرآن پاک کو دین کو باقاعدہ ٹائم دے سکیں۔ چلیں نماز تو بہت سے اسٹوڈنٹس الحمدللہ ایسے ہیں جو نماز کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن پاک کو پڑھنے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے بچوں کے پاس، کیونکہ ہمارا جو اسکول سسٹم ہے یہ اتنا ٹف ہے کہ صبح سویرے بچے اسکول جاتے ہیں، پھر واپس آ کے ٹیوشن اکیڈمیز کا جو ٹرینڈ ہے، بچے بیچارے اکیڈمیز میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آئیں گے، پھر جو تو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے گھر میں باقاعدہ قاری کا ارینج کیا گیا ہے، تو قاری کے پاس وہ تھوڑا سا ٹائم پر پڑھ لیں گے، لیکن جو بڑے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ پڑھیں نہ پڑھیں۔ تو آپ کو ابھی جو ایک ٹائم ملا ہے نا، یہ بہت سنہری وقت آپ کو ملا ہے، آپ نے اپنے اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ باقاعدہ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، تجوید سیکھیں، تلاوت کے آداب سیکھیں، قرآن پاک کو بما ترجمہ نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں کہ قرآن پاک میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے، پھر تفسیر پڑھیں، اور جو مسنون اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، سونے جاگنے کے اذکار ہیں، آپ ان کو یاد کریں، اور نماز کی ادائیگی صحیح تلفظ کے ساتھ اور نماز پڑھنا مسنون طریقے کے ساتھ، یہ باتیں آپ سیکھیں۔ اپنے دین کے بارے میں سیکھنے اس وقت وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، ضائع بالکل بھی نہیں کرنا۔ تو آپ آج سے آپ نے ارادہ کر لینا ہے کہ آپ نے دن کا کچھ حصہ اپنے دین کو دینا ہے، دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ نے اپنا وقت نکالنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں پراپر ڈائٹ، متوازن غذا، کہ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں بچوں کو کتنی سی اچھی غذا مل جاتی ہے، کینٹین پہ اچھی خوراک نہیں ہوتی، لنچ جو لے کے جاتے ہیں دن تک اس لنچ بیچارے میں بھی کتنی سی طاقت بچی ہوتی ہے، اور ویسے بھی بچے کھانے پینے کا اتنا خیال نہیں رکھتے۔ تو آپ لوگ گھروں میں ابھی تو چلیں الحمدللہ رمضان چل رہا ہے، تو رمضان روزے رکھنا بھی بہت اچھی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی بات ہے، کہ عام روٹین میں وہی چھوٹی چھوٹی بیماریاں، گردے کا درد ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، یا اور کوئی چھوٹی بیماریاں، تو وہ ان بیماریوں سے انسان نڈھال ہوتا ہے، لیکن رمضان میں دیکھیں انہی بیماریوں کو روزے کے ساتھ ہم کتنے اچھے طریقے سے مینج کریں، فیل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مسئلہ بھی ہے۔ تو رمضان کے بعد آپ لوگوں نے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے، اچھا سا آپ ناشتہ لیں، اس کے بعد دن کا کھانا آپ اچھے سے کھائیں، آپ اپنے کھانے میں جو ہے وہ روٹین میں جوسز کا استعمال کریں، پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں، کیونکہ اسکول کالجز میں بچے پانی کا اتنا خیال نہیں رکھتے، کلاس سے اٹھ کے باہر پانی پینے کے لیے جانا بھی بہت
بھاری کام لگتا ہے، اور بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنے پاس بوٹل نہیں رکھتے پانی کی. تو گھروں میں آپ لوگوں نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے. پھر آپ نے اپنی خوراک میں فروٹ کا استعمال ہے، اور سلاد آپ لوگوں نے لازمی کھانا ہے. پھر رات کو بھی ہلکی پھلکی خوراک آپ نے لازمی کھانی ہے. رات کا کھانا آپ لوگ سکپ نہ کیا کریں، چاہے آپ 2-3 نوالے ہی لے لیں، لیکن رات کو لازمی کچھ کھایا کریں. تیسرے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں سلیپ ویل. بھرپور نیند لیں اپنی، کیونکہ دیکھیں اگر ہم آدھی ادھوری نیند لیتے ہیں نا تو سونے سے پہلے ہم پہ نیند کا غلبہ ہے. ایسے ہی نیند میں کبھی ادھر گر رہے ہیں، کبھی ادھر گر رہے ہیں، اور اگر ہم ادھوری نیند لے کے جاگ جاتے ہیں نا، اپنی نیند مکمل نہیں کرتے، تو پھر جاگنے کے بعد ہم پہ سستی کا غلبہ ہے. تو آپ نے ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے. اپنی نیند پراپر لیں، اور اپنی جو نیند ہے وہ آپ ٹیکنالوجی کی نظر بالکل بھی نہ کریں. آپ وقت پہ سوئیں اور اپنی نیند پوری کر کے جاگیں. فورتھ پوائنٹ پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کھیل، انڈور گیمز، آؤٹ ڈور گیمز. کھیل آپ اپنی زندگی میں شامل کریں. ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کھیل. کچھ کھیل ایسے ہیں جو ہمیں جسمانی طور پہ ایکٹیو رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمیں ذہنی طور پہ ایکٹیو رکھتے ہیں. تو آپ نے اپنی زندگی میں کھیل کو لازمی شامل کرنا ہے. جیسے ورزش ایکٹیو رکھتی ہے، ایسے ہی کھیل بھی ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے. تو آپ نے چھوٹی چھوٹی گیمز کھیلنی ہیں. جیسے اگر آپ گھر میں ہیں، اندر ابھی موجود ہیں، باہر نہیں جا سکتی، تو آپ چیس کھیلیں، کیرم بورڈ کھیلیں. اس کے بعد آپ بیڈمنٹن تو بہترین ہے گرلز اینڈ بوائز دونوں کے لیے. آپ نے بیڈمنٹن لازمی کھیلنی ہے. پھر بوائز جن کے پاس فیسلٹی ہے وہ سوئمنگ کریں، اور باقی بھی جو گیم آپ کو اچھی لگتی ہے انڈور کے لیے آپ وہ گیمز کھیلیں. کھیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ کھیل آپ کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ ایکٹیو رکھتا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ایکسرسائز، ورزش. 15 منٹ کی ورزش روزانہ کی. 15 منٹ کی ورزش آپ کو ایکٹیو کر دیتی ہے. اچھی یادداشت کے لیے ورزش بہت ضروری ہے. اور اسٹوڈنٹس، آپ کو تو کام ہی یاد رکھنا ہے، اپنے سبق یاد کرنا ہے، اپنے کام یاد کرنا ہے. آپ کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے. آپ نے کم سے کم بھی 15 منٹ کی ایکسرسائز لازمی کرنی ہے. ایک روٹین بنا لیں. صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے کم سے کم 15-20 منٹ ایکسرسائز کرنی ہے. کیونکہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بچاتی ہے، آپ کو ڈپریشن کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے. اور ویسے بھی میں نے کہیں سے پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی کام کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس کام کو کم سے کم 21 دن تک کریں، فار 21 days. تو آپ نے کم سے کم بھی اس کام کو نا، جو بھی کام آپ یہاں سے لینا چاہیں، آپ کو جو اچھا لگے خود کے کرنے کے لیے، ویسے تو یہ سارے کام اپنی زندگی میں آپ شامل کریں، لیکن جو آپ کو کام اچھا لگ رہا ہے نا کہ ہاں یہ کام مجھے کرنا چاہیے، تو آپ اس کو کم سے کم 20 سے 30 دن لازمی اس کو کریں. آپ نے کوئی دن سکپ نہیں کرنا. تو دیکھیے گا وہ کام آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گا، آپ کی عادت بن جائے گی، آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں پائیں گے. چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز کریں، جیسے آپ جاگنگ کر لیں، آپ واک کریں، یا آپ یوگا کر لیں، یا کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ 15-20 منٹ اپنے دن کے نکالیں اور آپ وہ ایکسرسائز اپنی زندگی میں شامل کریں. نیکسٹ پوائنٹ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ریسرچ اباؤٹ یور ایمز. ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر انسان زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہے. بے مقصد زندگی کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہوتا. آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد سیٹ کر لیں کہ ہم نے زندگی میں اس مقام تک پہنچنا ہے. آپ اپنے بارے میں خواب دیکھیں، کیونکہ جو خواب نہیں دیکھتے انہیں تعبیر ہی نہیں ملتی. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ خود کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے، ہم نے فلاں مقام تک پہنچنا ہے، ہم نے فلاں جیسا بننا ہے. تو پھر آپ جو فیلڈ آپ اپنے لیے آپ نے چوز کیے ہے، یا آپ جو چوز کرنا چاہتے ہیں، آپ اس فیلڈ میں جائیں، اور اس فیلڈ کے جو کامیاب لوگ ہیں آپ ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے انٹرویوز سنیں. آپ کو ہر انسان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ہر انسان کی زندگی سے آپ کو کوئی ایسی بات ضرور ملے گی جو آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ اچھا ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ دنیا کے جو بہترین استاد ہیں ان کے بارے میں پڑھیں. انہوں نے کیسے وہ تدریس کے شعبے سے منسلک ہوئے، کیسے انہوں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی، کن کن پوائنٹس سے گزر کے، کن کن مشکلات سے گزر کے وہ استاد بنے. آپ اچھا وکیل بننا چاہتے ہیں تو وکیلوں کے بارے میں پڑھیں. ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، بزنس مین بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی فیلڈ آپ جو چوز کرنا چاہتے ہیں نا، یا آپ خود کے لیے چوز کر چکے ہیں، تو آپ اس فیلڈ کے بارے میں جانیں، ریسرچ کریں. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، بالکل فارغ وقت ہے، آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں، گوگل کریں، آپ بکس پڑھیں. انکریز یور جنرل نالج. یہ کتابی مواد سے ہٹ کے نا ہمیں جنرل نالج بھی امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے.
اور جنرل نالج ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی ایک کتاب نہیں ہے کہ میں آپ کو سجیسٹ کر دوں کہ فلاں کتاب پڑھیں تو آپ کا جنرل نالج امپروو ہو جائے گا، انکریز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ہر فیلڈ کی کتابیں پڑھنی ہیں، ہر فیلڈ کے بارے میں جاننا ہے۔ تو آپ نے اپنے جنرل نالج کو امپروو کرنا ہے، اچھی اچھی کتابیں پڑھنی ہیں، آپ نے اپنے انٹرنیٹ کو استعمال کرنا ہے اور مثبت استعمال کرنا ہے، اس سے آپ نے اپنے جنرل نالج کو امپروو کرنا ہے۔ کیونکہ ویسے عام روٹین میں تو جو سلیبس کی بکس ہوتی ہیں انہی کا اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس باقی بکس کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو آپ نے اپنے اس وقت کو اچھے سے استعمال کرنا ہے، اپنے جنرل نالج کو انکریز کرنا ہے تاکہ آپ کا یہ وقت ضائع نہ ہو، زندگی میں یہ وقت آپ کے کام آئے کہ ہاں جی اس وقت میں ہم نے جو سیکھا تھا وہ آج اس مقام پہ ہمارے کام آ رہا ہے۔ پالش یور اسکلز۔ اب بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا جنہیں کچھ کرنا آتا ہے لیکن ان کے پاس عام روٹین میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جو ان کے شوق ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تو ابھی یہ آپ کے پاس بہترین وقت ہے، جو آپ کی اسکلز ہیں آپ ان کو کریں۔ اگر آپ اچھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اچھی اچھی ڈیبیٹس کریں، گھر میں آپ پریکٹس کریں، آپ سپیچ کریں۔ آپ کو اگر تلاوت کرنے کا شوق ہے تو آپ تلاوت کریں، آپ کو سنگنگ کا شوق ہے تو آپ نعت پڑھنا سیکھیں، آپ ملی نغمہ پڑھنا سیکھیں، یا اور بھی جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی پریکٹس کریں۔ پھر اگر آپ کو گارڈننگ کا شوق ہے تو یہ بہترین وقت ہے، آپ اچھے اچھے پودے لگائیں، ان کی حفاظت کریں۔ اور کوکنگ کا شوق ہے آپ کوکنگ کریں، آپ کو کرافٹ کا شوق ہے آپ چھوٹے چھوٹے کریٹو ورک کریں۔ جو بھی کام، جو بھی آپ کا شوق ہے نا، آپ ان چھٹیوں میں اپنے شوق کو پورا کریں، آپ اس کے بارے میں سیکھیں، وہ کام کریں، آپ بار بار اس کو پریکٹس کریں، کیونکہ جس کام کی آپ پریکٹس کرتے ہیں نا وہ پختہ ہو جاتا ہے، اس میں پھر غلطی کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو آپ نے اپنے اس وقت میں پریکٹس کرنی ہے اپنے اسکل کی، اپنے اس کام کی، ہنر کی جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا جو آپ کو آتا ہے اور عام روٹین میں آپ اسے ٹائم نہیں دے پاتے۔ اب ہم چلتے ہیں ان پڑھاکو اسٹوڈنٹس کی طرف جو کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ اب ہمارے پاس تو اگلی کلاس کی کتابیں ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں اب تو آن لائن موجود ہیں، آپ فری آف کاسٹ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اگر آپ وہاں اس لنک کو نہ فالو کریں تو آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے آپ وہاں پہ جا کے اپنی بکس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنی جو سلیبس کی بکس ہیں اگلے گریڈ کے لیے ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کو پڑھیں۔ سے لاسٹ پہ ہم بات کر لیتے ہیں سے نو ٹو ٹیلی ویژن اینڈ موبائل۔ یہ جو ٹیلی ویژن اور موبائل ہے نا، یہ دن کا اتنا بڑا حصہ کھا جاتے ہیں نا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا آدھے سے زیادہ دن جو ہے یہ ٹیلی ویژن اور موبائل کی نظر ہو چکے ہیں۔ اور ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہے، آپ نے خود کو ٹیلی ویژن اور موبائل سے بچا کے رکھنا ہے، آپ نے ان کو کم وقت دینا ہے۔ باقی یہ جو پریکٹس آپ نے کرنی ہے، ایکسرسائز کریں، آپ اپنے دین کے بارے میں سیکھیں، آپ کھیل کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ اپنے ایمز کے بارے میں ریسرچ کریں، آپ نے ان کے لیے وقت نکالنا ہے، آپ نے اپنی سکلز کو پالش کرنا ہے، اور پھر سلیبس کی بکس آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ ان کے بارے میں پڑھیں۔ یہ جو ایکسٹرا کام ہے نا ٹیلی ویژن اور موبائل، ان کو آپ ان کے لیے جو آپ کا وقت ہے نا اس کو بہت کم کر دیں، بہت محدود کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ٹپس اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ کسی ایک مقام پہ جا کے آپ یاد کریں کہ ہمیں کسی نے یہ مشورہ دیا تھا، اس پہ عمل کر کے ہم نے بہت کچھ سیکھے اور ہمیں ان چیزوں سے فائدہ ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ضرور شامل کرنا ہے، اپنے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اس وقت کو آپ نے کیش کرنا ہے تاکہ یہ وقت آپ کے کام آئے، آپ کو ہو کہ جی ہمیں یہ جو لاک ڈاؤن کا ہمیں ٹائم ملا یا ہمیں جو پروموٹ کر دیا گیا، پھر ہمارے پاس وقت بالکل فارغ تھا، تو اس وقت کو ہم نے ضائع نہیں کیا بلکہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو، مزید کوئی پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ سجیشن دیں کہ آپ اپنی اس ٹائم کو آپ کیسے یوٹیلائز کریں گے، آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ان چھٹیوں میں آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں، کیا آپ کا ارادہ ہے، نیکسٹ آپ نے کیا پلان کی ہے۔ تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ جانے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔